آدمی مرا, غریب آدمی مرا. 52 لاشیں کراچی میں اٹھائی گئیں صرف اس لیے کہ چیف جسٹس کو آنے سے روکنا تھا. انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کی پریمیئر رپورٹ جو کہ میرے پاس موجود ہے, اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں, اس میں یہ واضح طور پہ 3 دن پہلے 12 مئی 2007 سے پہلے ایک سمری ایگزیکٹو کو بھجوائی گئی جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ 12 مئی کو چیف جسٹس کو روکا نہ جائے. اگر آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو یہاں پہ وائلنس بریک ہو سکتا ہے. جب شارع فیصل سے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز چیف جسٹس کو لینے کے لیے نہیں پہنچی اور بلا اشتعال فائرنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنا رخ MQM کے ان سیکٹرز کی طرف کیا جہاں ان کو پتا تھا کہ وہاں سے ریٹیلیشن میں فائرنگ تو ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایتھنک وائلنس کی وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے کون تھا. چودھری برادران نے تو اپنی گیم خوب کھیلی. انہوں نے اسلام آباد میں ایک مجمع لگایا, لاکھوں لوگ جمع کیے, ایک صدر کو وہاں پر لے کر آئے اور یہاں پر 52 لاشیں گر رہی تھیں. متحدہ قومی موومنٹ کی گورنمنٹ جانے والی تھی. پورا پریس ان کے اوپر پریشر ڈال رہا تھا, اور یہاں تک بھی پتا ہے کہ 4 بجے رات کو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. الطاف حسین صاحب نے گورنر صاحب سے کہا کہ ہمیں حکومت سے نکل جانا چاہیے, لیکن وہاں وہ ڈھول پیٹ رہے تھے اور خوشیاں منوا رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پنجاب میں وہ نہیں کیا جو کہ انہوں نے پروونشل حکومت میں سندھ سے کروانے کی کوشش کی, لیکن یہ ایک سنگل پلیئر نہیں, ڈبل ایج سورڈ ہے. اس کے اندر پھر کچھ کام انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا, کچھ انہوں نے کیا جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, اور کچھ باقی تیل چھڑکنے کے لیے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. اب ایک بار پھر 12 مئی آ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی ڈیمانڈز نہ مانی اور واضح طور پر ان کی باتوں پر ایکشن نہ لیا گیا اور ان کو ایک ایکول اپرچونٹی دیتے ہوئے, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے جو باتیں اور ریزرویشنز وہ ریز کر رہے ہیں, تو ان کو شاید اس میں سے حکومت میں سے وہ نکل جائیں گے. بیانات بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہو گئے. ANP اور MQM کے اندر ریولری شروع ہو گئی, لیکن کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ ساتھ یا گڑ کے ساتھ ساتھ گیہوں بھی پستا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کو ہو رہا ہے. کل ایک چھٹی ہے, لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی, اور ہر پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کل بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ND خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر فیڈرل منسٹر. ND خان صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. بشیر جان صاحب ممبر ہیں کراچی پیس کمیٹی کی, ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ANP سندھ کے. بشیر جان صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صغیر احمد صاحب, سندھ ہیلتھ منسٹر, متحدہ قومی موومنٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. یہ جو میں نے کچھ حقائق آج پیش کیے ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, ISI کی بریفنگ بھی موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کے آرڈرز IB کے کہنے پہ دیے گئے تھے, اور یہ تمام جو کیوس ہے یہ ایرپٹ ہوا اور یہ سلسلہ جاری ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 سال پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب. بالکل, آپ نے پوری تفصیلات قوم کے سامنے پیش کر دی, جو آج سے پہلے شاید قوم کو اتنی تفصیل میں پتہ نہیں تھی کہ ایگزیکٹو آرڈرز کہاں سے آئے, کس نے دیے, کیا ہوا. بلا شبہ, اور جو حقائق ہیں اس پہ بیسڈ آپ نے ساری چیزیں, کیونکہ ہم خود بھی اس وقت چیف جسٹس کو ریسیو کرنے والے قافلے کا حصہ تھے. خود جس پجیرو کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا وہ نثار کھوڑو صاحب ڈرائیو کر رہے تھے, اور فرنٹ سیٹ پہ قائم علی شاہ صاحب بیٹھے تھے, پیچھے بزنجو صاحب تھے, میں تھا, میرانی صاحب تھے, اور رضا ربانی صاحب. تو میں تو آئی ایم وٹنس آف دا افیئرس. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ان تلخ باتوں کو فراموش کر کے, بھول کے, ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے. اور 2007 کے اندر یہ واقعہ ہوا, 2008 میں ایسی کوئی صورتحال کراپ اپ کر کے نہیں ہوئی تھی. اب 2009 کے حوالے سے جو آپ نے صورتحال پیش کی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں بھی ایک اتحادی حکومت, اور جنہیں بھی ووٹ ملا تھا وہ اس حکومت کا حصہ ہے, MQM بھی ہے, ANP بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی پارٹی کی حیثیت سے اس حکومت کا حصہ ہے.
اور حت الامکان اس وقت صوبے کا سربراہ ایک اتنا پیسفل پیسیفسٹ ٹائپ کی شخصیت ہے، میں 40 سال سے جانتا ہوں. وی ورک ٹوگیدر. ہی از مائی کنٹمپریری، آئی ایم ہز کنٹمپریری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خوش اسلوبی اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے اس سچویشن کو کول ڈاؤن کیا ہے، حالانکہ اس میں ملک و قوم کا نقصان بھی ہوگا، کیونکہ شہر میں اگر ایک دن کوئی ڈسٹربینس ہو جائے یا ایک دن اگر پہیہ نہ چلے تو 1 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اسے بھی برداشت کرتے ہوئے ان دونوں جماعتوں سے اپیل کی کہ آپ لوگ متحد رہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو ڈیوائس اڈاپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری طور پر تعطیل کا اعلان کر دیا، جو کہ میرے خیال سے بہت ہی ایک افسوس آپ کے حد پہ تو ویری ریزنیبل، بیکاز آپ کولیشن پارٹنرز ہیں، یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. تو وائلنس کو کچھ کہتے ہیں آپ نے انڈر پریشر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر شہر میں وائلنس یا لوگوں کی جانیں، ابھی حال ہی میں 35 لوگ شہید ہوئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں؟ بشیر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اضافہ میں جیسمین کرنا چاہوں گا. لیکن 2007 کے صورتحال کو دیکھیں، چیف جسٹس کو نہیں آنے دیا گیا تھا. جی ٹھیک. وہ چیف جسٹس اپنے منصب پر بحال ہو چکے، Exactly. عدلیہ کی آزادی بحال ہو گئی ہے. اس وقت مشرف اس پلے کے پیچھے بالکل کھیل رہے تھے، وہ جا چکے ہیں. ایک الیکٹڈ 2 تہائی اکثر سے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جمہوریت بحال ہو گئی ہے. میرا خیال کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو اس وقت ایک ایشو کی حیثیت سے ایجیٹیٹ کر رہا تھا. اب ایشو اس وقت کیا ہے؟ اب ملک کی حالت دیکھیں، وی آر ایٹ وار. جو ملاکنڈ میں اور آپ کے اندر سچویشن ہے، دس اے فل پراؤنڈ وار. بشیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2008 میں اس قسم کا کوئی اقدام نہیں لیا گیا. اب جب آپ حکومت میں ہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے، ایک صوبے میں آپ آلریڈی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو کراچی میں یہ فرنٹ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسٹرائک کال کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پیرالل فورس ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے متحدہ کو کوئی تھریٹ ہے یا متحدہ کو آپ سے کوئی تھریٹ ہے؟ یہ تو بات واضح ہے کہ جتنی سیٹیں ان کی ہیں وہ ان کی ہیں. آپ کی سیٹیں بڑھ سکتی ہیں، پہلے نہیں تھیں، آج 2 سیٹیں آپ کے پاس ہیں. آپ ماشاءاللہ پورا سرحد کا صوبہ آپ کے پاس ہے، ان کی وہاں پہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی میجورٹی ہے سندھ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی خلاف اسٹرائک کی کال دینا، اور یہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف اتنی زیادہ تلخ کلامی کرنا. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسٹرائک کی کال کیوں دی. جی پہلی بات آپ کی ہے کہ پچھلے سال ہم نے کچھ نہیں کیا، تو یہ غلط ہے. پچھلے سال ہم نے جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں ہم نے اعلان کیا کہ ہماری حکومت ہو یا نہ ہو، 12 مئی کو ہم اگلے سال بھی جلسہ کریں گے. یہاں پر ہوا کیا کہ ہمارے جلسے کے اعلان ہوتے ہی یہاں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا. لہٰذا ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دو گے تو ہم 12 مئی کو کبھی بھول نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم رفع دفع ہم نے کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم کبھی بھی 12 مئی کو بھول نہیں سکتے. اس لیے کہ 12 مئی کو ہم، جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکولر لوگ ہیں، ڈیموکریٹ لوگ ہیں، ہم چیف جسٹس کو لینے جا رہے تھے، اور ہم نے اس دن بھی یہ سوچا کہ اس شہر میں گڑبڑ نہ ہو، یہاں ہنگامہ نہ ہو، فساد نہ ہو. ہم نے اپنے روٹس چینج کر کے ہم نٹی جٹی پر جمع ہوئے، ادھر جانے کے بجائے ہم اس طرف گئے، اور پھر شارع فیصل پہ ہم چلے، اس لیے کہ بندر روڈ پر یا بنس روڈ پر MQM کی ریلی تھی. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں کئی ریلیاں، اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی عزائم نہ ہو تو کئی ریلیاں گزر سکتی ہے. لہٰذا ہم ادھر سے گزر رہے تھے. بشیر جان صاحب، آپ 2007 میں تو کہیں سے بھی گزر رہے ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ابھی اس ڈیبیٹ میں تو پڑھنا نہیں چاہتی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اسلحے سے لیس کیوں تھی. کیا ان کو پہلے سے ہی خبر تھی کہ کوئی ملک میں فساد ہونے والا ہے، کہ شہر میں آگ لگنے والی ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس کو تو لائر بھی لینے جا رہے تھے، سول سوسائٹی کے ممبران بھی لینے جا رہے تھے، بلکہ ہماری ایک بہت ہی سینئر اینکر ہیں ٹیمی، جنہوں نے بڑا اگریسولی اس پورے ایشو کو 2 سال تک چیف جسٹس کے لیے وہ کرتی رہی. اس ریلی میں انہوں نے بھی حصہ لیا. میں نے تو ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیکھا. تو پولیٹیکل پارٹیز اسلحہ لے کے کیوں جا رہی تھی؟ دیکھیں، یہ اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو ہماری یہ سچویشن پوزیشن نہیں ہوتی جو آج ہے کہ ہمارے اتنے لوگ مرے. ہم نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے مجھے خود بھی گولی لگی تھی. میں ایسا لیڈر نہیں ہوں کہ میں بیٹھوں. میں اس دن اس میں اپنی پارٹی مجھے بھی گولی لگی تھی، اور آخری ٹائم میں لگی تھی. لہٰذا سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم تو بے یار و مددگار روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، بلڈنگوں سے ہم پر فائرنگ ہو رہی تھی. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا. ہم پرامن جلوس میں جا